السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال۔ مسئلہ فلسطین دنیا میں اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اسرائیلی ظلم و بربریت کا یہ عالم ہے کہ شہری آبادیوں سے نکل کر وہ سکولوں اور سکولوں سے آگے بڑھ کر وہ ہسپتالوں پر حملے کرنے پر اتر آئے۔ اور حال ہی میں اسرائیل نے ایک اسپتال پر بمباری کی جو کہ ظلم کی انتہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ سپر پاور جو ہے وہ مسئلے کو سلجھانے کی بجائے کھل کر ایک فریق بن کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام عالم، مسلم ممالک اور پاکستانی حکومت کا کیا کردار ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی جناب حامد ریاض ڈوگر صاحب۔ ڈوگر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسرائیلی جو بربریت ہے وہ ہسپتالوں تک پہنچ گئی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلے آپ کو شاید معلوم ہوگا تاریخ میں ہولوکاسٹ نامی ایک واقعہ ہوا ہے جی۔ ہٹلر نے یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا تھا، اور تاریخ کے مطابق تقریباً اس وقت موجود 90% یہودیوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا، اور جو باقی 10% چھوڑے زندہ باقی رہ گئے ان کے بارے میں ہٹلر کا یہ کہنا تھا کہ یہ 10% لوگ میں مار سکتا تھا، ان کو بھی فارغ دنیا کو یہودیوں سے پاک کر سکتا تھا، لیکن یہ 10% لوگ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کس قدر غلیظ اور کس قدر گھٹیا قسم کی نسل ہے یہودی، تاکہ لوگ مجھے برا نہ کہیں کہ میں نے یہودیوں کا یہاں سے نسل کشی کر دی ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال موجود رہے، اور وہ مثال اس کی یہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ بلکہ پچھلی 5 صدی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور وہ انتہائی غیر انسانی سلوک اور غیر انسانی حرکات ان کی طرف سے مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کسی بھی وقت ان کی طرف سے کوئی انسانیت کا احترام ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ جہاں تک موجودہ واقعات کا تعلق ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے کم و بیش 40-45 سال پہلے جب میں صحافت کی دنیا میں آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت بھی اسرائیل کی یہ ظالمانہ طرز عمل جو تھا اس وقت بھی یہی تھا۔ اس وقت صابرہ اور شتیلا کے کیمپ آج تک میرے ذہنوں میں ان کے نام گونج رہے ہیں، اس لیے کہ شب و روز اپنے اسرائیلی طیارے ان پہ بمباری کر رہے تھے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو اور جوانوں کو، بے گناہ جوانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اور دنیا اس وقت بھی تماشا دیکھ رہی تھی، اور سوائے زبانی جمع خرچ کرنے کے کوئی کام کی بات، کوئی ٹھوس اس کی مقابلے میں بات یا کوئی اس کا روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا تھا۔ آج بھی کیفیت بالکل وہی ہے کہ اسرائیل اپنے بے لگام بھینسے کی طرح اس پورے خطے میں گھوم رہا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے اسے کوئی نہ انسانیت کہیں نظر آتی ہے، نہ انسانی حقوق نظر آتے ہیں، اور مغربی ممالک جو انسانی حقوقی کی بات نہیں کرتے بلکہ جانور ان کے حقوق کی بات بھی بڑے بلند آہنگ میں کرتے ہیں، لیکن انہیں فلسطینیوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی، فلسطینیوں کے لاشیں نظر نہیں آ رہے، اور وہ بڑی ڈٹھائی سے، انتہائی بے شرمی سے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ بے شرم لوگ کھلے بندوں اس ظالم جابر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس اپنے امریکہ جو اپنے آپ کو اس دنیا کی بڑی طاقت ہونے کا دعوے دار ہے، وہ اس کے صدر جو بائیڈن نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا وزیر خارجہ انتونی جب اسرائیل کے دورے پہ گیا تو اس نے کہا، انتہائی شرمناک جملہ اس نے کہا کہ اے میرے اسرائیلی دوستو، میں تمہارے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔
لیکن میں تمہیں یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ جب تک امریکہ اس دنیا میں موجود ہے تمہیں اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دنیا کی وہ ورلڈ پاور ہے جو اپنے آپ کو بڑے مہذب ہونے کے دعوے دار ہیں, اور مغربی دنیا اپنی تہذیب اور شائستگی کے دعوے کرتی نہیں تکتی. لیکن آج انسانیت وہاں سسک رہی ہے اور کسی کو یاد نہیں کہ انسانی حقوق کہاں ہیں. اسرائیل جو ہے وہاں دندنا رہا ہے, اس کے طیارے اندھا دھند بمباری کر رہے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ معذور دیکھتے ہیں نہ مجبور دیکھتے ہیں. پورا فلسطین جو ہے غزہ کا علاقہ محاصرے میں ہے. تو اقوام متحدہ کے کردار پہ آپ کیا کہیں گے؟ اقوام متحدہ کا بڑا واضح کردار ہے, کسی بھی موقع پہ دیکھ لیجئے, وہ سوائے بڑی طاقتوں کی ایک باندی کے ایک غلام کے اس کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ ممالک اور یہ اقوام متحدہ جس نے عراق میں جھوٹ کا پرندہ بنا کے کیمیائی ہتھیاروں کا نام لے کے اور حملہ کرنے کی اجازت دی تھی امریکہ اور اس کے باقی ساتھیوں کو, نیٹو ممالک کو, آج انہیں وہاں گرتے ہوئے فاسفورس بم جو ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے. اقوام متحدہ کی بے حسی اور نااہلی کا عالم یہ ہے کہ روس نے ایک قرارداد پیش کی سلامتی کونسل میں کہ جنگ بندی کر دی جائے. سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کہ فریقین کے درمیان ایک جنگ بندی ہو جائے, لیکن وہ قرارداد بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور نہیں ہو سکی. یہ اس دنیا کی انسانیت اور شفافیت کا عالم ہے کہ یہ قرارداد جو ہے 2 ووٹوں سے مسترد کر دی گئی. یہ سلامتی کونسل ہے اور یہ امن کے ٹھیکیدار ہیں, اور یہ اقوام متحدہ جس کا مقصد ہی اس دنیا میں امن قائم رکھنا ہے, اس کا یہ کردار ہے. تو دوسری جانب ڈاکٹر صاحب یہ بڑی طاقتوں میں چائنا بھی ہے, روس بھی ہے, تو یہ تو امریکہ کے بھی ان کی امریکہ سے بھی رہتی ہے سرد جنگ, تو یہ بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا اس معاملے میں. اصل میں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ یہ سب دوست جو ہیں نا آپ کے زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں, اور یہ دوست اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ کے زور بازو ہے. اگر آپ کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے تو وہ آپ کو بس تسلیاں تو دے سکتے ہیں, عملاً آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو یہ قاضی ازل کے قاضی کا فتویٰ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کہ اگر ہم ضعیف ہیں, اگر ہم کمزور ہیں تو کوئی ہمارا دوست نہیں ہے, اگر بس زبانی جمع خرچ ہیں. اس لیے نہ ہمیں روس سے کی توقع رکھنی چاہیے, نہ چین سے توقع رکھنی چاہیے, اور نہ ہی کسی دوسرے ملک میں. اور پھر ویسے بھی تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اپنا فرمان ارشاد ہے کہ الکفر ملت واحدہ, یہ سب کافر جو ہیں میرا یقین ہے اصل میں سب ایک ہیں. یہ صرف اپنی دکھاوے کے لیے کہہ لیجیے, اپنے مفادات کے لیے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں, الگ الگ گروپ بنائے ہوئے ہیں. ورنہ آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں جب امریکہ نے چڑھائی کی تھی تو پوری دنیا اس کے ساتھ تھی, حالانکہ 100% ناجائز حملہ تھا افغانستان پہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس نے وہاں پہ ان 40 ممالک کو, امریکہ سمیت دنیا کی سپر پاور, اس سے پہلے روس سپر پاور, اس سے پہلے برطانیہ اپنے وقت کی سپر پاور, یہ تینوں طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے افغانوں کو یہ ہمت دی کہ انہوں نے اپنی جان لڑا کے ان تینوں کو شکست فاش سے دوچار کیا. اور آج امریکہ وہاں سے منہ چھپا کے نکلنے پہ مجبور ہوا ہے, اور اس کے جو ایجنٹ تھے وہ ایک دن بھی اس کے بعد وہاں زندہ نہیں رہ سکے اور اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکے, اور وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ کفار ایک ہیں, تو پھر ان حالات میں مسلم ممالک کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ان کا کردار کس طرف جا رہا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں, لیکن اس وقت دنیا میں 57 کم از کم اسلامی ممالک موجود ہیں, لیکن ان سب کا اللہ ماشاء اللہ سب کا کردار بڑی طاقتوں کفر کے اعلیٰ کار کے علاوہ کوئی کردار نہیں ہے. ان سب اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں, ان میں اتنی ہمت تک نہیں ہے
کہ کوئی زوردار بیان ہی ان کی حمایت میں دے دیں. عملی مدد کرنا, کوئی اسلحہ دینا, خوراک دینا, ادویات دینا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ بیان دینے سے گریزاں ہیں, اور جو معمولی بیان دیتے ہیں وہ بھی در پردہ وہ ان کی حمایت میں ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس مسئلے پر جو بیان دیا ہے وہ انتہائی ناقابل قبول ہے, اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کی نفی ہے, جنہوں نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا تھا 1948 میں, آج کی بات نہیں ہے, کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, اسے کوئی کسی طور بھی قبول تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارا وزیر اعظم, آج کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ یہ 2 ریاستیں حل جو ہے وہ ہونا چاہیے. حالانکہ ایک ناجائز ریاست ہے جو پیدا ہی غلط ہوئی ہے, جس کا فلسطین میں کے خطے میں کوئی وجود نہیں تھا. یہودیوں کو پوری دنیا سے اکٹھے کر کے لا کے وہاں بسایا گیا اور ایک نئی ریاست جنم دے دی گئی. یہ تو بڑا ظلم ہے, میرے گھر پہ ایک آدمی آ کے قابض ہو جائے اور پھر مجھے کہا جائے کہ چلو آدھا گھر تم لے لو, آدھا اس کو دے دو. کیا کسی انصاف کے اصول کے تحت یہ قابل قبول ہوگا؟ یہ ہمارے وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے پچھلے 75 سال کے موقف کی نفی کر رہے ہیں, اور خود بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, اور کیا یہ ان کی بات کسی طرح بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے. بہت شکریہ احمد ریاض ڈوگر صاحب, بات کر رہے تھے مسئلہ فلسطین پر. ناظرین, آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.